کرپٹو کرنسی کے بارے میں. یہ بہت زیادہ آن لائن ایک فراڈ ہوا اور لوگ بھی اس طرف مائل ہو گئے اور اس میں کوئی کروڑوں ڈالر کا پکڑا گیا اسکیم. اس کے بارے میں بتائیں گے, لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں کہ وقتی فائدے کے لیے وہ اس طرف نہ جایا کریں اور اپنا جمع پونجی نہ لوٹایا کریں. یہ ایک نئی فیلڈ ہے لیکن ایف آئی اے نے انیشیٹو اس میں لیا ہے اور نوٹیسز ایشو کیے ہیں. میں زیادہ اس پر تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اس پر افیکٹ نہ ہو کیونکہ کچھ ملزمان ہوں گے, کوئی مدعی ہوں گے. صرف یہی ہے کہ مجھے ڈائریکٹر نے یہ بتایا کہ اس کے بعد بہت اپلیکیشنس آ گئی ہیں, وہ فراڈ ہوا ہے پورا 20 بلینس کا تھا اپراکسیمیٹلی. تو اور ہاں جی, تو یہ جو ہم نے وری اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی کہ قانون کیا کہتا ہے, قانون کیا نہیں کہتا, کیونکہ یہ بھی ایک ٹرانزیشنل نئی ڈومین ہے نا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, لا انفورسمنٹ کو بھی اتنا پتہ نہیں ہے. لیکن ہم نے انیشیٹو اس میں لیا ہے, 2-3 انیشیٹو ہم نے سائبر کرائم میں بہت اچھے لیے ہیں. ایک تو یہ لیا ہے, دوسرا آپ نے سنا ہوگا سائبر اٹیکس کا. جی ہاں بالکل, یہ بھی نیا ایک ڈومین ہے. سائبر اٹیکس جو انویسٹیگیشن ہم کرنا چاہتے ہیں, ایٹ لیسٹ کریں تو صحیح نا, اٹس ان نون ڈومین, تو اس میں کریں ضرور, دیکھیں کہ کیا کیا چیلنج آتی ہیں, کیس اسٹڈی ہم بنائیں گے اور فائنلی جب ان کو ملزم گرفتار ہوں گے تو پبلک کو بتائیں گے. تو اب تک کوئی بتا سکتے ہیں کہ اس پہ کیا ابھی تفتیش چل رہی ہے؟ تفتیش چل رہی ہے بالکل, کیونکہ آپ کو بتاؤں یہ پاکستان میں نئی ڈومین ہے, پازیٹیو ہی چل رہی ہے. پہنچ جائیں گے لوگوں تک انشاءاللہ ہوپفلی ضرور پہنچ جائیں گے. انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں بعد میں شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. جو بھی ڈیٹیل ہوگی وہ آپ سے شاید ضرور شیئر کری, کیونکہ یہ دونوں جو کیسز میں نے بتائے بہت بڑے ہیں. رائٹ, ایک اور بھی بتائیے گا جی, یہ سائبر اٹیکس اور سائبر کرائم کے بارے میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس میں ایف آئی اے کوئی سزا وزا بھی دیتی ہے یا بس اپلیکیشن آئی اور لے کے رکھ لی؟ آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. یہ جو جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو سائبر کرائم ہے, دوسرے سائبر اٹیکس ہیں. سائبر اٹیکس کو آپ ایسے سمجھیں کہ سائبر اٹیکس ہے اٹس اے میگا سائبر کرائم, بہت بڑا سائبر کرائم ہے. چھوٹے چھوٹے سائبر کرائم ہو رہے ہیں, وہ اس میں ڈیفیمیشن بھی ہے, اس میں فراڈ بھی ہے, اس میں پورنوگرافی ہے, بچوں کی پورنوگرافی پرٹیکولرلی وہ سیریس کرائم ہے, وہ یہ سارے کرائم اس میں آ جاتے ہیں. پچھلے سال ہمیں 58,000 کے قریب اپلیکیشن موصول ہوئی تھی, کمپلینٹ. اس سال 1 لاکھ کے قریب, یہ جو پچھلا سال گزرا ہے 1 لاکھ کے قریب ہمیں کمپلینٹس موصول ہوئی. لیکن ہمارے پاس ہیومن ریسورس بڑا کم ہے. پورے پاکستان میں ہمارے پاس 5 لیبس ہیں, صرف 5 لیبس. صحیح. تو اس کے لیے 2 پروگرامز ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہم نے پچھلے سال 30 سزائیں دلائی ہیں لوگوں کو, بہت بڑے بڑے سزائیں ہیں. لیکن قانون میں تبدیلی کی اب بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے وہ 30 بڑے تگڑے لوگ تھے, بہت ہی تھے, جو اصل ہم کیسز کو دیکھتے ہیں, فیسز کو نہیں دیکھتے. تو کیسز کی میں بات کروں گا, فیسز کی بات نہیں کروں گا. وہ تو چیئرمین نیب فیسز کو دیکھتے ہیں, جو بھی آپ کہہ لیں, لیکن ہم پروفیشنل لوگ ہیں تو پروفیشنلی بات کریں گے. تو بیسیکلی کیس تو فیس کی نیکسس تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم صرف بات کرتے ہیں کیونکہ ملزم کا تو فیس ہی ہوتا ہے نا. لیکن کیس کی ہم بات کرتے ہیں کہ 30 افراد کو 30 کیسز میں سزائیں ہوئیں. بندے کتنے تھے یہ میں نہیں بتا سکتا, لیکن 30 کیسز میں فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان سائبر کرائم میں ان کو سزائیں جیل میں. صحیح. تو کتنی سزائیں ہوئیں ایگزیکٹلی میرے پاس فگرز تو نہیں ہیں. رفلی کتنے سال تک؟ 1 سال, 5 سال, 10 سال, کسی کو 10-15 سال بھی ہوئے. صحیح. یہ کراچی میں ایک کیس ہوا تھا پروفیسر کے خلاف, یونیورسٹی کا کیس تھا, بچی کے ساتھ. ایگزیکٹلی اس میں بڑی سزا ہوئی. اور دے آر ویری سکسیزفل اسٹوریز. بالکل. جیسا سناب اللہ عباسی صاحب, آپ جو بتا رہے ہیں کافی امپریسو ہے. 20 ارب روپیہ ریکور کیا ہے, بڑے بڑے ملزموں پر ہاتھ ڈالا ہے, اور یہ کام چلتا جا رہا ہے, اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کیسز کیے جا رہے ہیں, اور ملزموں کا پیچھا کیا جا رہا ہے, اور ریکوری کی طرف ایف آئی اے کام کر رہی ہے. لیکن عام تاثر تو یہ ہے کہ ایف آئی اے لائک اینی ادر ڈپارٹمنٹ, یہ بھی ایک سفید آتی ہے, نہ ان کا کوئی کام ہے. اگرچہ جو یہ بتا رہی ہے تو ہمارے لیے انفارمیشن ہے. کیوں جی؟ یہ آپ کی بات جو لوگوں میں, میری اپنی رائے یہی ہے, ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے ڈفر کرتے ہوں, کیونکہ ہم آزادی رائے میں بڑا یقین رکھتے ہیں, ہر بندے کا اپنا اوپینین ہے. میں اپنا پرسپیکٹیو دے رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ یہ بات
کسی حد تک صحیح تھی ماضی میں، اور ہم نے اس کے لیے اسٹیپس اٹھائے ہیں. ایک تو اسٹیپ یہ اٹھایا ہے کہ روٹیشن پالیسی کی ہے. جتنے بھی لوگ تھے ایک صوبے سے دوسرے ٹرانسفر کیے ہیں. اگر کوئی مافیا تھی تو وہ بھی توڑی جا چکی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں اتنی روٹیشن پالیسی کبھی نہیں ہوئی. یہ میں مطلب آئی کین چیلنج کہ یہ کوئی بندہ چیک بھی کر سکتا ہے. کچھ فارشیں بھی آئی تھیں آپ کے پاس؟ بس اس بات کو تو چھوڑ اور کتنے بندے آپ نے معاشرہ جو ہے نا، معاشرہ کے میں ہے یہ چیزیں، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہم نے روٹیشن پالیسی ارریسپیکٹ آف اینی ہم نے امپلیمنٹ کروائی. ایک تو یہ، دوسرا اور تین چیزیں ہم نے کی ہیں. ہمارے کلائنٹ ہیں دو تقریباً بائی اینڈ لارج. ایک بزنس کمیونٹی ہے یا پبلک سرونٹ ہے جو مطلب ملزم کے طور پر آتے ہیں. فریادی بھی وہی ہوتے ہیں اور ملزم بھی تقریباً وہ ہوتے ہیں. ہم نے جتنے بھی یہ نوٹیسز تھے، نوٹیسز کی لینگویج ہم نے تبدیل کی ہے کہ پہلے ہر بندے سے پوچھو کہ ہمارے پاس یہ درخواست آئی ہے، ہمارے پاس آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے، وہ ایویڈنس دے دیں. ہراسمنٹ ختم کی ہے؟ ہراسمنٹ، ہاں بالکل. میرے اپنے حساب سے ہم نے آپ کو بتاؤں، جیسے میں شروع میں آیا تو 2 انسپیکٹروں کو گرفتار کیا گیا کراچی میں، ادھر 2 سپاہی گرفتار ہوئے اسلام آباد میں. 0 ٹالرنس ہے ہراسمنٹ پہ. اور یہ جو میں نے بتایا کہ نوٹیسز کی لینگویج چینج کی ہے، اس میں ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ہر بزنس مین کو اگر کوئی درخواست ہے تو اس کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ نوٹس دیا جائے گا. نوٹس کی لینگویج بڑی ریسپیکٹیبل ہوگی. اس کے ساتھ پوری ڈیٹا جب شیئر کی جائے گی تو اس کے بعد اگر آئی او ڈس ایگری کرتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپلیکیشن کوئی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایف آئی آر کٹ گئی، نہیں نو، بلکہ اس کا موقع دیا جاتا ہے پورا بزنس مین کو فیئر ٹرائل اینڈ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. اس کے لیے ہم نے دوسری یہ جو ابھی انویسٹیگیشن شروع کی ہے، ای انویسٹیگیشن. ای انویسٹیگیشن کے الیکٹرانک انویسٹیگیشن آپ نے سٹارٹ کی. کوئی 80 لیپ ٹاپ تقسیم کیے آپ نے آئی اوز میں، اور اس میں اپلیکیشن دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اور ای انویسٹیگیشن میں ہوتا کیا ہے؟ فزیکلی بلایا جاتا ہے یا نہیں؟ ای انویسٹیگیشن کا 2 مقاصد ہیں. ایک تو یہاں تو ویڈیو کانفرنس ہو، ویڈیو کال ہوگی. نمبر 2 ای میل پر ڈاکیومنٹس منگوائے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ ای میل پر منگوائیں گے ڈاکومنٹ. جی اور آپ جو ہے نا بندوں کو نہیں پکڑیں گے، اور جو کیس بنے گا تو پھر اس کو یو ول ٹیک دیم ٹو ٹاسک. لیکن عام آدمی کا جو کنسرن ہے نا وہ یہ ہے صابر شاکر صاحب کہ عام آدمی کو تحفظ حاصل ہو. ایف آئی اے موجود ہے، ہمارے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ یعنی مطلب ہے کہ یعنی الٹے پلٹے حرکتیں نہیں ہوں گی. وہ وہاں جاتے ہوئے گھبرائے نہ. اور ملزم جو ہے وہ 100 روپے کا ہے یا 1 کروڑ کا ہے یا 1 ارب کا ہے یا 500 ارب کا ہے، وہ جتنا بھی باثر ہو وہ تھر تھر کانپے. دیر یہ آپ کو اس کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے کہ وی آر ریچنگ آؤٹ ٹو دا پبلک. ابھی ہم نے ایک سیل قائم کیا ہے جو پرائم منسٹر صاحب کا بھی ایک ہے، پی ایم پورٹل، جہاں کمپلینٹس آتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ڈائریکٹر میں بٹھایا ہے. ابھی آپ کو بتاؤں بینکنگ سرکل میں پرٹیکولرلی بیواؤں کے پیسے کھا جاتے ہیں. میرے خیال میں ابھی میں فگرز دیکھ رہا تھا، 400 بیواؤں کو ہم نے وہ پیسے واپس کروائے ہیں. بیوہ جس کا سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے اس ملک میں، ان کے پیسے واپس ہوئے ہیں. دوسرا یہ کیا ہے، میں نے ابھی آج ہی انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے. 15 دن میں 19,000 ایپلیکیشنیں آئی ہیں ہمارے پاس. انٹرنشپ پروگرام 19,000 آئی ہیں 15 دن میں. پیڈ ہے نان پیڈ؟ نہیں، یہ ان پیڈ ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں. اس کے باوجود 19,000 درخواستیں آئی ہیں جس میں 174 پی ایچ ڈی ہیں. اور تو یہ ٹرسٹ شو کرتا ہے. تو ان میں سے اگر انٹرنشپ میں کوئی اچھے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے ہیں تو ان کو جاب بھی آفر کریں گے یا بالکل کریں گے؟ نہیں، یہ جو سائبر ونگ ہے ہم ان میں انشاءاللہ ان کو جاب بھی آفر کریں گے انشاءاللہ، لیکن وتھ ڈیو پروسیس اینڈ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. تو ہماری تو سب سے بڑی توجہ یہی ہے کہ ایف آئی اے کو عام آدمی کے لیے ایکسیسیبل بنایا جائے اور آنسریبل ہو، ریسپانسیبل ہو. عام آدمی جو بیوہ ہے، جس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے، نہیں تو جو بیوہ نہیں ہے ان کا بھی بیوہ تو میں وہ بتا رہا ہوں جس کا بالکل کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو عام آدمی ہے اس کو بھی انصاف مل سکے. بڑا آدمی تو ویسے ہی انصاف لے لیتا ہے، زور زبردستی سے
ہاں وہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہاں۔ کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن غریب جو ہے نا سب سے وہ آج بڑی ہم دیکھ ہماری رہے تھے نا سندھ میں وہ جتوئی اسٹیک ہولڈر اصل غریب ہے اس ملک کا. جس کا کوئی والی بات نہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.